اویس بھائی نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا. اگر قرآن و سنت میں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کی دلیل، بزرگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ موجود ہیں. ملک ریاض صاحب روزانہ 1,00,000 بندہ ان کے دسترخوان سے کھاتا ہے. علی اجویری صاحب کے مزار پہ روزانہ 1,00,000 بندہ نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار لوگ آتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں، عرس کے دنوں میں زیادہ بڑھتے ہوں گے، آپ جا کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں. داتا ملک ریاض، اور وہ زندہ ہے کئی سالوں سے. ان سے جو ہمیں باقی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا ہوا. تو انہیں کیوں نہیں داتا مان لیتے ہیں؟ کیونکہ دلیل تو آپ کی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، تو لاکھوں تو وہیں سے کھا رہے ہیں بھائی. آپ کے درباروں پہ تو ہزاروں کھاتے ہیں، یہاں روزانہ 1,00,000 بندہ دسترخوان سے کھا رہا ہے. پھر بابا گرو نانک، اس کے مزار کے اوپر بھی لنگر جاری ہے. تو کیا یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہوگا؟ آپ جس طرح ہی اس طرح کی گفتگو کریں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں عقیدے بھی صحیح ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو آپ ہمیں دھوس لگاتے ہو نا کہ ان درباروں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا اور یہاں ایک غریب نوازی والا ایلیمنٹ ہے، یہ دھوس لگانا چھوڑ دو میرے بھائی. سمپل سی بات ہے، چندوں کے اوپر یہ دربار چلتے ہیں. آج آپ ان کے چندے بند کر دیں، آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی وہاں نہیں ملے گا. اور ان درباروں کا وہی حال ہوگا جو سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں مساجد کا ہے. کئی مسجدیں ایسی ہیں، تبلیغی جماعت والوں نے اپنی کارگزاری میں خود سنایا کہ ان مساجد میں جب ہم گئے ہیں تو کئی جگہ کتوں کے بچے ہمیں نظر آئے ہیں. کتوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہیں مسجدیں، کیونکہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے تو ظاہر ہے وہ ایک ویرانہ بن جاتا ہے. سیم یہی حال ان مزاروں کا ہو جانا ہے. آپ کو صفائی کے لیے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، کتے پھرتے نظر آئیں گے. ایک ریالٹی ہے، اسے کوئی گستاخی نہ سمجھے، ایک ریالٹی ہے. جب مسجدوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دربار تو شاہی کوئی نہیں. ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا ہے. نہ اللہ نے مساجد کی حفاظت کرنی ہے اور نہ بزرگ اپنے دربار کی حفاظت کر سکتے ہیں، ورنہ جتنی ہیروئن چرس اور بدکاری کے اڈے ان مزارات کے اوپر ہیں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے. پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بزرگ جو ہیں وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ان سے اپنے مزار کا نظام چلتا نہیں ہے. جب یہ باتیں کریں کہتے ہیں کعبے میں بھی کرین گری تھی، اور ایک کعبے میں جو کرین گری تھی تو اللہ نے کب کہا کہ کعبے میں کوئی کرین گرے گی تو میں پکڑ لوں گا؟ وہ تو ایک سال اللہ نے یادگار کرنا تھا، جس سال نبی الاسلام کی پیدائش تھی، عام الفیل والا سال. ابرا کا لشکر تباہ ہوا، اس کے بعد کئی دفعہ خانہ کعبہ شریف کی توہین ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. یزید کے دور میں یزید پلید نے جو کچھ کعبے کے ساتھ کیا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. دنیا کو اللہ نے اس بات کے ساتھ جوڑا، نہ کوئی بزرگ انٹروین کر سکتے ہیں. سیدھی سی بات. ان کے پلے کوئی شے ہوتی تو یہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر جو رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز اور فلمیں ہیں وہ ڈیلیٹ کروا لیتے. اسی لیے میں وہ بابا خادم رضوی صاحب کو اکثر یاد کرتا ہوں. وہ اپنی ہر ویڈیو میں لوگوں کا خون گرمایا کرتے تھے کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے. امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت روک نہیں رہی، اس سے بہتر ہے کہ امت مر جائے. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر بس دو باتوں میں سے ایک بات، یا سارا کٹا ہو کے مر جائے. تو میں نے کہا تھا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، پہلے تیرے پاپے کتنا مر جائے جو نگاہیں مارا کرتے تھے. کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ان غداروں نے؟ آج جب مشکل وقت آیا یہ غدار چپ کر کے بیٹھ گئے. کل تک تو یہ نگاہیں مار کے اپنے مرید بھی جلا دیتے تھے، آج ان سے یوٹیوب سے ویڈیوز بھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہیں.
تو پہلے وہ غوث کتب ابدال مر جائیں جن کے بارے میں تمہارے دعوے تھے نا کہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور سب سے پہلے وہ غوث جس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی ہے یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک کے اوپر، وہ مر جائے کہ اس نے نبی الاسلام کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھی اور ڈیلیٹ نہیں کروا سکا، اور کچھ نہیں کوئی کر سکتا میرے بھائی، دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا تھا، سیدھی سی بات یار۔ سائنس نے پرانے بزرگوں کی مٹی پلید کر دی، آج کے لوگوں کی بھی مٹی پلید کر دی، اور سب سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج ہم قرآن و سنت آپ کو سکرین پہ دکھا سکتے ہیں، اور یوٹیوب کی برکت سے آپ کے گھروں میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ رسول اللہ کا دین ہے اور یہ بابوں کا دین ہے، فرق بتائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ چندوں کے اوپر سارا سلسلہ چل رہا ہے، وہ چندے جمع ہوتے ہیں، انہی چندوں میں سے کچھ آپ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور کچھ وہ زیادہ تر خود ہی کھا لیتے ہیں، محکمہ اوقاف کے لوگ یا وہاں کے ملازمین، جہاں درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں دادا دربار پہ۔ میں تو جاتا رہا ہوں، مجھے تو آئیڈیا ہے، ہم لوگ تو کئی دفعہ شب جمعہ وہیں گزارا کرتے تھے، یہاں جہلم سے ریل کار میں جایا کرتے تھے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، سب کچھ چندوں کے اوپر چلتا ہے۔ جوتیوں کے اوپر ٹوکن لگایا ہوا ہے، 60-70 روپے ایک جوڑے کا وہ لیتے ہیں، ادروائز آپ کو جوتیاں واپسی پہ سلامت نہ ملیں۔ اور آپ کو یہ کہانیاں سناتے تھے کہ بزرگوں کے مزار سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی چوری کر کے چور نکلا تو وہ اندھا ہو گیا۔ تو میرے بھائی پھر تو سارے اندھے ہو جانے چاہیے، جوتیاں تو ہمیں اوپن چھوڑنی چاہیے ان بزرگوں کے رحم و کرم کے اوپر، لیکن کوئی یہ رسک نہیں لے گا۔ جو وہاں گئے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ بزرگ کوئی جوتیوں کی حفاظت نہیں کریں گے۔ تو یہ دادا دربار کہا، اور جیلم اکیڈمی میں الحمدللہ 300 400 500 لوگ آتے ہیں، سب کو جوتیوں کا ٹوکن ملتا ہے لیکن 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا، سب کو ناشتہ ملتا ہے 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا، ساروں کی گاڑیوں پر موٹر بائکس کے اوپر ٹوکن لگے ہوئے 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا۔ اب بتاؤ کہ بڑا دادا کون سا؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ کہنا بنتا ہے نا۔ تو یہ جو آپ لوگ دھونس لگاتے ہیں نا کہ بزرگ چلا رہے ہیں، بزرگ کوئی نہیں چلا رہے، چندوں کے اوپر سارا سسٹم چل رہا ہے، خام خواہ کو ایک زام ہو گیا۔ یہ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں زوم، ویسے لفظ عربی میں زام ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ ان وشفل تھنکنگ کے اندر اپنا وقت گزارتے رہیں، ہم آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں،